لفٹ آپریٹر ہمایوں شاہ کا ڈاکٹر مہنود سے مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ کس وجہ سے انہیں تیزاب گردی کا نشانہ بنایا گیا؟ منع کر دیا، اگلے دن آ کے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ کان جس سائیڈ پر پھینکا تھا وہ پورا کا پورا اتر کے گر گیا۔ سائیڈ والی جو گال ہے وہ ساری اتر گئی اور اندر سے اس کے دانتوں کے گمز یعنی مسوڑے نظر آ رہے تھے۔ آدھا ناک اتر کے گر گیا۔ یہ دو رنجشیں اس کے دل میں تھیں جو یہ لفٹ آپریٹر ہے۔ وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ مجھے لگتا ہے اتنی آسان موت اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اسی ایسڈ میں ڈال دینے چاہیے تھے تاکہ ساری زندگی اسے یاد رہتا۔ تفتیش ہونی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا کہاں سے ایسڈ لیا۔ یہاں تک تو آپ کی بات درست ہے، لیکن یہاں پر آپ کی بات ٹوٹلی غلط ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہو جس کے اشارے پر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میں انٹرویو کر رہی ہوں، اس ٹائم بھی کیا کہہ رہا ہے تے چنگا ہی کیتا ہے نا، میں کوئی اور کیوں ویکھے انہوں۔ سوشل میڈیا پہ آج سے 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک بابا جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی بیوی مار دی، لین دین کا معاملہ تھا۔ مطلب لوگوں میں شرم و حیا ختم ہو گیا ہے۔ بابا جی کی عمر کتنی ہے؟ 64 سال۔ خاتون کی عمر کتنی ہے؟ 58۔ سفید آپ کی داڑھی ہے، آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اور آپ نے جوانی میں کو نیر مچایا ہوگا جو آپ اس ٹائم اس عمر میں بے شرموں کی طرح کھڑے ہو کے ویڈیو بنواتے ہیں۔ کچھ ایسے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں جس کے اندر کچھ ڈانسرز ہیں، وہ بیٹھ کے بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ڈانس کر کے پیسے کمانے ہیں اور کس طرح سے یہ جو ٹھمکے ہیں ان کو حلال کرنا ہے۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ آپ جب کھڑے ہو کے اسٹیج پر غلط قسم کا لباس پہن کے اپنی باڈی کو باقاعدہ شو آف کر کے آدمیوں کے دل کو لبھاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ڈانس کرو، ٹھمکے مارو، پیسے لو۔ لعنت ہو ایسی گفتگو کے اوپر اور اس بندے کے اوپر جو سوال کرتا ہے، جو سنتا ہے آپ سے، اور اس بندے پہ بھی جو ایڈٹ کرتا ہے اور جو آن ایئر کرتا ہے۔ دوستوں، میں بہت محنت اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کنٹینٹ بناؤں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمینہ صاحبہ، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں کوئٹہ کے اس افسوسناک انسیڈنٹ پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں جس میں ایک لفٹ آپریٹر نے اپنے ہی ہاسپٹل کی ڈاکٹر مہنود کے فیس پہ ایسڈ پھینک دیا۔ اب لفٹ آپریٹر ہمایوں شاہ کا ڈاکٹر مہنود سے مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ کس وجہ سے انہیں تیزاب گردی کا نشانہ بنایا گیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ خبر جو ہے یہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے پھیلی ہے جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ ڈاکٹر مہنود جو کہ ایک سینئر ڈاکٹر ہیں، سرجری وارڈ میں اس کی تعیناتی تھی۔ شیڈیول ہوتا ہے جیسے ڈاکٹرز کا، ان کے باقاعدہ شیڈیول روسٹرز بنتے ہیں کہ ایک مہینہ یہاں اور پھر یہاں اور یہاں۔ تو جناب آج کل یہ سرجری وارڈ میں سرو کر رہی تھیں۔ اس خبر کو کمپلیٹ ڈسکس کرنے کے بعد مجھے کچھ اعتراضات ہیں اسی خبر میں ہونے والی حقیقتوں کے حوالے سے، جو کہ ہم اینڈ پر شیئر بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے اس پر۔ ڈاکٹر مہنود کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس وقوعے سے 10 سے 12 دن پہلے ایک مریض کے آنے پر، اور مریض کے ساتھ تھا ایک اور اس کا اٹینڈنٹ، اب ان دو لوگوں نے جب گفتگو کی لفٹ آپریٹر سے، یعنی آتے جاتے اس کا سامنا ہوا اور لفٹ آپریٹر نے ٹھیک ٹھاک قسم کی اٹینڈنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ بات پتہ چل گئی ڈاکٹر صاحبہ کو، تو پھر ڈاکٹر صاحبہ نے اس پر لفٹ آپریٹر کو بلایا اور ٹھیک ٹھاک قسم کی اس کی کلاس لی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ایک یہ وجہ بھی سامنے آتی ہے۔ دوسری وجہ مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کو مختلف قسم کے چیٹس کے ذریعے سے میسیجز بھیجتا تھا اور کوشش کر رہا تھا، ٹرائیاں مار رہا تھا۔ اب کہاں لفٹ آپریٹر، کہاں ایک ڈاکٹر، اور ڈاکٹر بھی سینئر ڈاکٹر۔ اب بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی کوئی سننا نہیں چاہتا، کہنا نہیں چاہتا، ماننا ہی نہیں چاہتا کہ میں جس کو اپروچ کر رہا ہوں میں اس کے قابل ہوں یا میں نہیں ہوں۔ اس سے آگے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی زنا کا توبہ استغفار یا کوئی اور مسئلہ، کوئی مرڈر کا، ایسا تو کیس ہی نہیں ہے نا۔ کیس تو یہ ہے کہ آپ اپروچ کس کو کر رہے ہیں، اپنے سے 20 گنا اوپر۔ اب وہ آگے سے ڈیفینیٹلی اس بات پر شٹ اپ کال جیسے دی جاتی ہے۔ یہ دو رنجشیں اس کے دل میں تھیں جو یہ لفٹ آپریٹر ہے۔ اب اس دن اس کا آنا، مارنا، سی سی ٹی وی فوٹیج، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اس نے بلیک کلر کی، اور جو قمیض کی رائٹ سائڈ کی پاکٹ ہے اس میں اس نے تیزاب والی بوٹل رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تیزاب جو ہے یہ کوئی ٹوائلٹ کلینر نہیں ہے، فرش صاف کرنے والا نہیں ہے، پراپر وہ تیزاب ہے جس سے اسکن جو ہے وہ جھلس جاتی ہے۔
गल जाता है जिस्म। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हॉस्पिटल में काम करने वाला वार्ड बॉय, ऑफिस बॉय, सफाई करने वाली और इससे लेके ऊपर सीनियर तरीन डॉक्टर्स तक, अगर आपको कोई मेडिकेटेड महलूल चाहिए तो उनके लिए रसाई बड़ी आराम से हो जाती है। ये मेरे जैसा बंदा तो ये कह सकता है कि भाई गोली नहीं मिल रही नींद की, या आप जैसा शख्स ये कह सकता है कि ये वाली मेडिसिन जो है वो मेडिकल स्टोर से मिल नहीं रही, लेकिन इनके लिए मसला कोई नहीं होता, सब यार दोस्त होते हैं, बड़े आराम से मिल जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर दलेरी आखिर क्यों कि आना, दरवाज़े को नॉक करना बाकायदा, जैसे ही दरवाज़ा खोला वार्ड का, और बदकिस्मती मैं कहूँगी कि डॉक्टर साहिबा की जिन्होंने खुद से दरवाज़ा भी खोला और फिर थोड़ी अंदाज़ा था कि बाहर इस तरह से कोई खड़ा है, बस ये कह सकते हैं कि बुरा वक्त आया हुआ था शायद, तो फ़ौरन से उंडेल कर भाग गया है। अब आप ये देखें कि इसको नहीं पता इस बात का कि कैमरास लगे हुए वार्ड में, कॉरिडोर में, हर जगह कैमरास लगे होते हैं और ये तो वहाँ पे मुलाजिम है, इसको तो सब कुछ पता है। अब सीसीटीवी फुटेज में हम क्लियर देख सकते हैं कि वो आता है, दरवाज़ा नॉक करता है, जैसे ही डॉक्टर साहिबा दरवाज़ा खोलती हैं वो एसिड फेंकता है और निकल जाता है, और फिर फुटेज में देखते हैं कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो बाहर आती हैं, तड़प रही हैं, और फिर एक अब्दुल रज़ाक जो उसी हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, वार्ड बॉय है, वो आकर रेस्क्यू करते हैं उन्हें। आपने ठीक कहा, जिस तरह से अब्दुल रज़ाक है, जिसे हीरो कहा जा रहा है, जिसे हीरो कहा जा रहा है, हीरो है भी, और उसको सीएम ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी है उनके लिए एक सिविल अवार्ड, बाकायदा अवार्ड उनको दिया जाएगा, और बहुत से लोग उनके साथ प्यार मोहब्बत ज़रा पैसों वाली भी कर रहे हैं इस टाइम, जो अंदर की खबरें हैं। अब्दुल रज़ाक, कुछ लोग कहते हैं वार्ड बॉय है और कुछ ये कहते हैं कि वहाँ पर ट्रेनी है। अब जो ट्रेनी होता है ना, उसने गाउन्स पहने होते हैं, कोई पिंक पहनता है, कोई ब्लू पहनता है और कोई इनमें वाइट पहनता है, तो इसने स्काई कलर का गाउन पहना हुआ है, और जो गाउन पहना है उसी गाउन को इसने फ़ौरन से उतारा, और उतार कर डॉक्टर साहिबा का जो एसिड ज़दा एरिया था, यानी फेस है, हाथ है, उसको साफ़ करने लगा है। अब वो जब साफ़ कर रहे तो कुछ ड्रॉप्स इसके अपने ऊपर भी पड़ गए। आसपास के लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो देख रहे हैं क्या भौचाल मचा हुआ है, चीखो पुकार हो रही है। लोग ये समझे, अगर वीडियो को गौर से देखा जाए तो समझ आ जाती है कि लोग कह रहे हैं कि शायद इसी ने फेंका है। कुछ लोग आते हैं, इसको धक्का देते हैं, साइड पे फेंक देते हैं कि चलो हटो, तुमने ये काम किया है, जबकि इसने बेचारे ने तो नहीं किया था, ये तो उसको बचा रहा था। अब डॉक्टर साहिबा जिस तरह से तकलीफ़ के मारे करा रही हैं, चीख रही हैं, और बाकायदा उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो उस पर यही कहा जा सकता है कि सलाम है अब्दुल रज़ाक को, जिसने हिम्मत की है और आगे हुआ, सिर्फ तमाशबीन नहीं बना। अच्छा, किसी को गोली लगी हो, किसी पर चाकू का वार किया हो, उसको रेस्क्यू किया जा सकता है, फर्स्ट एड दी जा सकती है, लेकिन अगर किसी पर इस तरह से एसिड फेंका हो तो दूसरा बंदा कुछ कर नहीं सकता सिवाय देखने के। बड़ी गहरी बात की आपने अली। आग लग जाए तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं अच्छा चलो बुझाओ इसको, कोई चादर से बुझा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। एसिड एक ऐसी जानलेवा चीज़ है, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप शिद्दत कम नहीं कर सकते। बजाय इसके कि शिद्दत कम हो, वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो ड्रॉप्स आपकी बॉडी में अंदर जज्ब हो रहे होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस पुकार प्रोग्राम में किए, बल्कि मुझे एक बच्ची आज तक भूलती नहीं है, 17 साल की बच्ची थी, फैसलाबाद की। उसको लड़कों ने छेड़ दिया। अब मुख्तसर हम बात कर लेते हैं, फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। लड़कों ने छेड़ दिया, वो माने ना। इस बात पर आवारा लुच्चे लफंगे टाइप के लड़के थे। लड़की जो है ये एक घरेलू मुलाजमा है, उसकी बेटी आगे से, और ये पढ़ने लिखने में ज़रा अच्छी बच्ची थी, मैट्रिक के भी पेपर जिसने दिए थे, पतली सी दुबली सी है। मना कर दिया, अगले दिन आके उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। अब जब तेज़ाब फेंका, आप यकीन कीजिए, वो बच्ची मुझे ये कहती है कि मैं बड़ी कोशिश कर रही थी मुझे आपका नंबर मिल जाए, आप आएंगी ना कॉल कर करके। मैंने कहा मैं आऊँगी। मैं फिर गई। कान जिस साइड पर फेंका था वो पूरा का पूरा उतर के गिर गया, यानी इतना तेज़ होता है ये। साइड वाली जो गाल है वो सारी उतर गई, और अंदर से उसके दांतों के गम्स यानी मसूड़े नज़र आ रहे थे। आधा नाक उतर के गिर गया, यानी पिघला नहीं, उतर के गिर गया। हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। और वो सारा दिन क्या करती है, शीशा देखती है और रोती है, शीशा देखती है और रोती है। आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी तस्वीर बच्ची की दिखा दूंगी। फिर बाकायदा इस प्रोग्राम के बाद अल्लाह का शुक्र है कि किसी अल्लाह के नेक बंदे ने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई, उसका इलाज करवाया, उसकी सर्जरी करवाई, अब वो ठीक है। अच्छा, इसमें भी कहा जाता है कि अगर किसी पर इस तरह से, अल्लाह ना करेगी किसी को इस चीज़ से गुजरना पड़े, लेकिन अगर किसी पर एसिड फेंक दिया जाए, कहते हैं कि जो कपड़े हैं सबसे पहले जिस्म से वो अलग करने चाहिए, जो मुतासरा हिस्सा है उस पर पानी आहिस्ता आहिस्ता करके डालना चाहिए कि वो जो एसिड है वो स्किन के साथ ना चिपक जाए। बिल्कुल ठीक है, चूँकि एसिड होता है लिक्विड शेप में। अब लिक्विड शेप में वो चिपकता नहीं है, वो घुसता चला जाता है, बॉडी के अंदर घुसता है। वो ऐसा नहीं है कि स्लिपरी होकर पानी की तरह गिर जाए, वो घुसता है जिस्म में, जहाँ जहाँ घुसता है वहाँ सांसें
گوشت یا ماسک کھا جاتا ہے وہ. اس ایسڈ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 3 طرح کے ایسڈ ہوتے ہیں. نائٹرک ایسڈ ہوتا ہے, سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے, اور ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے, جو انسان کا جسم پگھلا دیتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ 3 قسم کے ایسڈز تو ہوتے ہیں, اور ہم جس کیس پر بات کر رہے ہیں یہاں پر ایسڈ حاصل کرنا ایک لفٹ آپریٹر کے ذریعے سے مسئلہ ہی کوئی نہیں, بڑے آرام سے سازی ہونی چاہیے نا. ماضی میں نے دیکھا جاوید اقبال کا کیس, اب لوگ کہتے تھے کس طرح سے 100 بچے جو ہیں ان کی لاشوں کو محلول میں ڈال دیا گیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اب پولیس والوں سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب جو اس ٹائم کے تھے انہوں نے کہا, انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسڈ کے اندر کیسے بچوں کی لاشیں گھل گئی. کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا, ہم نے ایک ڈرم کے اندر وہی ایسڈ ڈالا اور بکرے کی جو سری ہوتی ہے, جو اس کا سر ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ڈالا, تو گورنر صاحب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بالکل گھل گیا اس کے اندر. اچھا, یہ جو ایسڈ ہے نا, یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. آپ اس ٹائم ہم جس ایریا میں بیٹھے ہیں, ہم اپنے سب سے نیئرسٹ کون سی شاپ ہے, جنرل اسٹور چھوٹا سا جو ہو, اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو فار ایگزامپل اس کے پاس جا کے ہم یہ کہیں گے ایسڈ تو مل جائے گا. ایسڈ کے علاوہ اور بہت سی آلٹرنیٹ چیزیں, واش روم دھونے والا جو تیزاب ہوتا ہے اس کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ پلا دیتے ہیں, بندہ مر جاتا ہے, اس کو فیس پہ گرا دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا کھلاڑی لوگوں کے متعلق بتاؤں, چونکہ میں نے اس پر کیسز کیے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اصل میں ایسڈ رکھنا الاؤ نہیں ہے, جو رکھے گا وہ اپنے باقاعدہ لائسنس کے ساتھ رکھے گا, یہ قانون سازی ہے. لیکن لائسنس کے ساتھ پاکستان کا کون سا نیک بندہ ہے جو لائسنس حاصل کر کے جنرل اسٹور ڈالتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو واش روم والا ٹوائلٹ میں باقاعدہ یوز ہوتا ہے, تیزاب یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اصل میں ہوتا ہے ان کے پاس تیزاب ہی ہے, چونکہ ایسی چیزوں کے پیسے مل جاتے ہیں زیادہ, اس وجہ سے یہ بڑے آرام سے مل بھی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرس کے حوالے سے بات کریں تو 200 کے قریب سالانہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ رپورٹ 200 ہو گئے لیکن ہوں گے 300. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کرواتے بدنامی کے ڈر سے. اچھا, میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 56% کیسز جو ہیں وہ صرف پنجاب سے ہوتے ہیں. مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ دیکھیں, اگر کسی نے تیزاب پھینک دیا نا, اس کے ساتھ اسے بدتر سلوک کریں, ایک مرتبہ کریں, سر عام کریں, چوک میں کریں, عبرت کا نشانہ بنائیں, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں نے جس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی اسی تکلیف سے گزرا تھا یا گزری تھی. اب اس کیس کے اندر جس نے تیزاب پھینکا, وہ جو ہمایوں شاہ ہے, وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. مجھے لگتا ہے اتنی آسان موت اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اسی ایسڈ میں ڈال دینے چاہیے تھے تاکہ ساری زندگی اسے یاد رہتا. آپ نے جو کہا وہ ظاہر ہے آپ کے اندر ایک ہمدردانہ چیز ہے کہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ زیادتی ہے, آپ اس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی عزت ملتی, اس کو پتہ لگتا اور لوگوں کے لیے مثال بنتا. میرے حساب سے اگر ہم اسی پہلو کو 2 سائڈ سے دیکھیں, 2 رخ ہیں اس کے. نوشکی ایک بس سٹاپ ہے, یہ وہاں پہ سوار ہو رہا تھا غائب ہونے کے لیے. یہ رہنے والا بھی نوشکی کا تھا. نوشکی کا تھا, اور نوشکی آپ کو پتہ ہے نا, نوشکی میں تو بندہ جائے تو کہتے ہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. سارا بلوچوں کا علاقہ ہے, اور بلوچ بھی ہمارے بھائی, سندھی بھی ہمارے بھائی, لیکن نوشکی کا نام لیتے ہوئے ایک دفعہ لوگ ڈرتے ضرور ہیں کہ ہیں نوشکی جانا ہے. اچھا, اب صورتحال کے مطابق نوشکی بس سٹاپ پہ گیا جناب, بیٹھ رہا ہے بس کے اندر, پولیس کو پتہ لگ گیا, پسٹل اس نے لگائی ہوئی اپنے ساتھ باقاعدہ لوڈ کر کے. معذرت کے ساتھ کوئٹہ میں مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پڑھتے کم ہے, پسٹل زیادہ لگاتے ہیں, اس طرف ان کی توجہ بہت کم ہے کوئٹہ والوں کی, اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. لیکن جب میں نے یہ خبر سنی کہ کوئٹہ کی خبر ہے, میں کو پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, بس دب جائے گی. لیکن پھر اگلے ہی منٹ میں یہ خبر سنی کہ ایسا ایسے ہو گیا, تو بہت خوشی ہوئی کہ چلے حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز کا دکھ ہے کہ جتنے ہماری یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ پنکی کور کیا, مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا کیس کور کیا, اس پوڈ کاسٹ کو کرنے سے پہلے میں نے سب کے یوٹیوب چینلز دیکھے, کسی نے بات نہیں کی ڈاکٹر ماہنور. کتنی بری بات ہے, حالانکہ کرنی چاہیے تھی. ڈاکٹر ہیں, اس ملک کا سرمایہ ہیں, سرو کر رہی ہیں. خیر, جناب کو دیکھا جب پولیس نے, اور اس نے پولیس کو دیکھا تو فوراً پولیس پہ فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی تو آپ کو پتہ ہے پھر بنتی ہے, انہوں نے جوابی کارروائی کی اور جناب اپنے انجام کو پہنچے. ایک رخ تو بہت اچھا ہے کہ بہت اچھا ہوا, انجام کو پہنچے, فوری انصاف ہو گیا, فوری انصاف ہو گیا. اور آپ یقین کیجئے بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں بیل ہو جاتی ہے اور یہ جناب باہر آ جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مرد حضرات کو دیکھا ہے, جب دوبارہ کبھی اس گاؤں میں گئی اور پوچھا کہ ہاں ایک کیس میں نے ایسا کیا تھا 6 مہینے پہلے, اس کا کیا بنا؟ اس کو وہ تو باہر دھندناتا پھرتا ہے, کچھ بھی نہیں بنا. لیکن اس کیس میں پولیس کو انٹیروگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, تفتیش کرتے پتہ چلتا عزائم تھے کیا ایسی وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر دیا. میں یہ کہوں گی کہ پولیس نے تفتیش کیا ہوگا,
میں یہ کہتی ہوں چونکہ ریاست بہت بہتر جانتی ہے حالات و واقعات کو اور قانونی معاملات کو، مجھ سے بہت بہتر، آپ سے بہت بہتر، تو ظاہر ہے انہوں نے یہ چیزیں تمام دیکھنے کے بعد ہی یہ معاملہ کیا ہوگا، یا پھر اگر نہیں بھی ایسا ہے تو آج کے دور میں 2026 AI کا دور ہے، کسی کا بھی کچھ بھی پتہ کرانا اختیار ہو، صحیح مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، موبائل سے پتہ چل جائے گا، موبائل ہے، کہاں سے آیا، کہاں گیا، CCTV فوٹیجز ہیں، موبائل کی لوکیشن پورے دن کی ٹریک کریں، کہاں کہاں گیا تھا، کس دکان سے لایا، سب کھل جائے گا، سفید ہو جائے گا اور کالا ہو جائے گا جو جس رنگ کا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ YDA ان کو احتجاج کی اس ٹائم کوئی ضرورت تھی؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. انتہائی شرم کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ YDA کو چاہیے تھا اپنی برادری کا ساتھ دیتے، اس ٹائم ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ احتجاج کر کے کہہ رہے ہیں جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، تفتیش ہونی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا کہاں سے ایسڈ لیا. یہاں تک تو آپ کی بات درست ہے، لیکن یہاں پر آپ کی بات ٹوٹلی غلط ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا. وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا، پتہ چلتا، کلیئر وجوہات سامنے آتی کہ یہ کہیں یوز تو نہیں ہوا، ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہو، کسی اور نے ایسا کروا دیا ہو، کیونکہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس مقابلے کی بجائے اگر اس کو انٹیروگیٹ کرتے تو یہ سامنے آ سکتا تھا کہ پیچھے کون بندہ ہے جس کے اشارے پر اس نے یہ سب کچھ کیا. کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں میں اور آپ کے CCD کو چاہیے کہ وہ ایسے نہ کرے تو ایسے کر لے؟ نہیں کہہ سکتے نا. اسی طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں صرف یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ یہ کیس ایک اگزامپل بنایا، ایسے انصاف ملا. سرفراز بگٹی صاحب کو میرا سلام ہے، وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں مجھے اس معاملے میں. اس سے پہلے میرے ذہن میں سرفراز بگٹی صاحب کا جو امیج تھا وہ ڈیفینیٹلی ایک بیوروکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں، لیکن جہاں پر ہم نے بلوچستان کے کیس کو باقاعدہ ڈسکس کیا، سر عام گولیاں ماری گئیں، سرفراز صاحب بیچ میں بیٹھے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سب بانو ستکزئی کا جو تو کیس تھا، مجھے بڑا دکھ تھا کہ CM صاحب بیٹھے ہوں اور پھر معاملہ پھر ایسی ہو جائے تو کیوں ہو گیا. لیکن اس کیس میں سلوٹ پیش کرتی ہوں سرفراز صاحب کو، جنہوں نے ایئر ایمبولینس بلائی ہے، اس کو شفٹ کیا ہے آغا خان کراچی، اور یہ کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بیرون ملک بلوچستان حکومت کی جانب سے ان کے اخراجات پر ہم ان کو شفٹ کریں گے، سرجری کروائی جائے گی. یس. تو مجھے بہت اچھے لگے کہ چلو دیر آئے درست آئے. اچھا، اس ٹائم تک کتنا ڈیمیج ہوا ہے ڈاکٹر ماہنور کو، مطلب جو برن ہے وہ کتنا آیا ہے؟ برننگ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ماہنور جو ڈیمیج ہوئی ہے اس پوری برننگ میں وہ ہے 13 to 20%. نارملی طور پہ میڈیکل یہ کہتا ہے کہ 50 سے اوپر جب یہ پرسنٹیج جاتی ہے تو موت کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس تیزاب گردی کے دوران دونوں ہاتھ متاثر ہوئے، پاؤں کچھ متاثر ہوئے، چہرہ تو پورا متاثر ہوا، اور بدقسمتی سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے اس کے علاج کے لیے باہر بھی جانا پڑے. اگر ہم دیکھیں ماضی کے اندر جو کیسز ہوئے، کیونکہ ایک ڈیٹا بھی دیکھ رہا تھا 2007 سے 2023 تک کا اب تک رپورٹ ہوا ہے، اس کے اندر کوئی 1500 سے زائد اس طرح کے واقعات ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ پیش آئے. کن کن وجوہات پہ لڑکیاں جو ہیں وہ تیزاب گردی کا شکار ہوتی ہیں؟ وجہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ اس کا کچھ رہے نہ، پہچان نہ رہے، شناخت نہ ہو، یعنی نفرت کی انتہا، نفرت کی شدت ہے. اب نفرت کی شدت کے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے، اب بعد میں نہیں چل پڑی آپس میں، لڑکی پیچھے ہو گئی یا لڑکا پیچھے ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تیزاب صرف لڑکیوں پر نہیں ڈلتا، لڑکوں پر بھی ڈلتا ہے. ہاں، اور اگر ایک پیچھے ہٹ جاتا ہے تو دوسرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے کیسے انکار کیا، یہ پیچھے کیسے ہٹا. جنونی محبت یا آپ کہہ لیجئے ایڈکشن، اس کے بعد یہ چہرے پر تیزاب پھینک دیا، چل جاؤ پھرتی رہو، جو کرنا ہے کر لو. ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا کہ طلاق ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو گئے، طلاق ہو گئی. اب طلاق کے بعد یا لڑکی نے خلا لے لی، اب یہ بات بھی مرد حضرات جو صاحب کا شوہر ہے وہ برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا اچھا میں جو چھوڑ کے گئی ہے، ٹھا جا کے بوٹل گرا دی، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دی. اس کے علاوہ رشتہ لینے دینے پر، خصوصی طور پر دیہاتی علاقوں میں یہ بہت سے کیسز ہیں، اور رشتہ نہیں دیا، چلو جی کڑیاں نہ دی مار دیو. اب وہ مارنا کیا کہتے ہیں؟ وہ تیزاب کو کہتے ہیں کڑیاں نہ دی مار دیو، تاکہ ساڑی نہیں رہی تو کسی جوگی بھی نہ رہے. مینٹالٹی ہے اور بڑی غلط مینٹالٹی ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بھائی، ایک پروگرام میں نے باقاعدہ گجرانوالہ میں کیا تھا، باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا تھا کیونکہ بیٹی کسی کو پسند کرتی تھی. باپ رشتہ کر رہا تھا، بیٹی کہتی ہے میں نے یہاں نہیں کرنا، میں پسند کرتی ہوں. باپ کہتے ہیں میرے سامنے زبان چلائی، بوٹل اس کے منہ پہ گرا دی. اب خود اندر کھڑا ہوا ہے، میں انٹرویو کر رہی ہوں جب ملزمان الاؤ ہوتے تھے،
اس ٹائم بھی کیا کہہ رہا ہے تے چنگا ہی کیتا ہے نا میں کوئی ہور کیوں ویکھے انہوں جدوں پیو دے کہن تے گل نہیں مننی تے پھر انجی ہونا چاہیے. تو یہ مینٹالٹی ہے. کچھ کیسز ایسے بھی تھے کہ اگر عورت نے بیٹی پیدا کر دی تو اس پر تیزاب پھینک دی. ہاں اس پر تیزاب پھینک دیتے ہیں. ایسی ایسی مینٹالٹی کے لوگ ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, مظفر گڑھ والی سائڈ پر پیٹ پر تیزاب پھینکتے ہیں. کیوں؟ یہاں سے اس نے بیٹی کو جنم دینا ہے. بڑی بڑی مینٹالٹی ہے. بڑے بڑے درندے ظالم فرعون بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ختم ہوتا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر کیسز میں جاننے والے ہی ہوتے ہیں, شوہر کی طرف سے, بوائے فرینڈ, فیملی گرل ممبرس کی فرینڈ, طرف سے, بالکل بوائے فرینڈ کی طرف سے. ہاں یہ محبتوں کے جنون, عشق, معشوقیاں, اور اینڈ پہ یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ 2 منٹ کے لیے میرے کہنے پر ہم اس پروگرام کو, اس پوڈ کاسٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر ہم بیٹھیں گے ڈیٹا کھول کے اور باقاعدہ ہم ان لڑکیوں کے چہرے کچھ قریب سے زوم کر کے دیکھیں گے. آپ یقین کیجئے وہ لڑکیاں جن کے چہرے پر تیزاب گرا دیا جاتا ہے شیشے ہی دیکھتی رہتی ہیں اور دیکھ دیکھ کے روتی رہتی ہیں. اچھا, جسم کے یہ جو زخم ہے یہ کچھ سال بعد تو بھر جائیں گے, درد ختم ہو جائے گی, لیکن وہ جو روح کے اوپر گرا ہوا ہے تیزاب, اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے, موت تک. ہم دیکھتے ہیں نا قریب سے کسی کو تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہو اللہ توبہ اس کا چہرہ کیسا ہو گیا. جس کا ہوا ہے وہ بھی میرے جیسا ہی تھا, آپ کے جیسا ہی تھا, ہم جیسا انسان تھا, اور اس کے چہرے کا یہ حال کر دیا. اب وہ کیا کرے, وہ تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا, وہ تو چہرہ دیکھے گا, وہ تو یوں ہاتھ لگائے گا, چہرہ ڈیمیج ہے, پھر پل پل وہ مرتا ہے. اور بہت سی لڑکیاں اس قسم کی حرکتیں, مطلب اگر کسی نے تیزاب پھینک دیا, علاج بھی ہو گیا ہے, پھر بھی اینڈ پہ کیا پتہ چلتا ہے, خودکشی کر لیتی ہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے. مسرت مصباح صاحبہ جو ہیں وہ اس پر کام کرتی ہیں. آپ ڈپلیکس میں دیکھیں تو جو یہ خواتین ہیں وہ ان کے پاس جاتی ہیں, ان کو وہ ریسکیو کرتی ہیں, ان کا علاج کرواتی ہیں. تمام کے تمام مخیر حضرات جن کی اس طرف شاید دھیان نہیں کسی نے ڈلوایا. آپ نے جیسے کہا کہ کتنا بہترین قسم کا ایک معاملہ ہوا سی ایم کی طرف سے, ٹھیک ہے, لیکن وقوع تو غلط ہے تیزاب گردی کا. کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو. ہر بندہ پھکی تو بیچ رہا ہے, لیکن یہ پھکی بیچنے کے لیے کسی کا ذہن ہی نہیں آیا سوائے آپ کے یا میرے. تو میں یہ کہوں گی کہ تمام مخیر حضرات ڈیٹا نکال لیں, اور وہ تمام لڑکیاں اور لڑکے جو تیزاب گردی کا شکار ماضی میں ہوئے, ذرا ان کے مسائل جا کے پوچھیں. کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کسی کو بھابھی تنگ کر رہی ہے, کسی کو بھائی تانے دے رہا ہے, کسی کو گھر والے کہہ رہے ہیں منوز شکل ہے اس کی, یہ گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے دوسری کا رشتہ بھی نہیں ہوتا. بڑی دکھی کہانیاں ہیں. فاؤنٹین ہاؤس میں نے بڑے لوگ دیکھے ایسے, 35 سال 40 سال لڑکی کی عمر ہے, خاتون کہہ لیتے ہیں. کیا ایشو ہے جی؟ وہ بھائی کہتا تھا تمہاری شکل ہی بڑی عجیب و غریب ہے, تو مجھے ڈر لگتا ہے, چلو نکلو گھر سے. وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا. میں نے کہا پھر ملنے آیا؟ ہاں وہ کہتا تھا میں کل آؤں گا, وہ کل آئی نہیں. اس کی کئی سال گزر گئے, ماں باپ چھوڑ کے گئے ہیں. آسٹریلیا کے پیرنٹس تھے, اور بڑی بہترین اور بہت پیاری لینگویج کی یہ بچی تھی. یقین کیجئے ایکسنٹ اتنا پیارا, اتنی پیاری بچی. میں نے کہا بچے امی ابو کہاں ہیں آپ کے؟ تو میں نے اردو میں سوال کیا, اس نے انگلش میں جواب دیا. مجھے کہتی وہ تو ڈاکٹر ہے نا, باہر ہوتے ہیں آسٹریلیا میں. میں نے کہا ٹھیک, تو وہ آپ کو ملنے آتے ہیں, آئیں گے نا, کل آئیں گے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں وینسڈے کو آؤں گا, تو وینسڈے کل ہے, حالانکہ تھا فرائیڈے. اب وہ سالوں سے انتظار کر رہی ہے, اور اس کے ماں باپ جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے ہیں, پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں. اگر یہ مر گئی نا تو ہمیں بتانا, پیسے بھیج دیں گے, لیکن یہیں کفن دفن کرنا. اب ان کیسز میں جو متاثرہ لڑکیاں ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہر لمحہ مرتی ہوں گی اندر ہی اندر. علی باہر سے کسی نے کیا مارنا ہے, نہ باپ چھوڑتا ہے, نہ بھائی چھوڑتا ہے, نہ بہنیں چھوڑتی ہیں, نہ ماں چھوڑتی ہے. جس کو جب غصہ چڑھتا ہے وہ آگے سے اس کے چہرے کو نشانہ بنا کے تانا دیتی ہے. اب گھر والے جب یہ حال کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیر لڑکا آئے گا, رشتہ قبول کرے گا, شادی کرے گا, بیوی بنائے گا؟ جینے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے نا. یہ جو زندگی ہے اس میں دن کا ایک ایک منٹ ایک ایک سال کتنا گزرتا ہے, اور اپنے ہی چہرے کو دیکھ دیکھ کر خوف بھی آتا ہے, رونا بھی آتا ہے. تو بڑی خوفناک اور دکھی لائف ہے. اب یہ جو لوگ کرتے ہیں, جو درندے ہیں, جس طرح سے اس میں لفٹ آپریٹر ہمایوں شاہ, ایسے لوگوں کا جو انجام ہے نا وہ بہت برا ہونا چاہیے. اس کا تو مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا, لیکن قانون کے اندر سزائیں کیا ہیں اگر کوئی اس طرح کی تیزاب گردی کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جو دفعات یوز کی جاتی ہیں ہر اس شخص کے لیے جس نے یہ کام کیا, تیزاب گردی کی, کسی پر تیزاب پھینکا, وہ لڑکا ہے یا لڑکی, ان پر لگتی ہے 336B 336A, یعنی 336A اور 336B. ان کی سزا کیا ہے؟ 14 سال قید, دوسری عمر قید بھی آ جاتی ہے, اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس کی سزا میں شامل ہے کہ یہ پینالٹی ان کو دینی پڑے گی. اور اگر کسی کی موت ہو جائے تیزاب کی وجہ سے تو پھر 302 لگ جائے گی, اور پھر جناب وہی مرڈر سیدھا کیس ہو جائے گا, سزائے موت ہے. اور سزائے موت ہے. لیکن
ہر ایک کو نہیں ملتی. لوگ فیصلہ آتا ہے, 2 سال کیس لڑتے ہیں, فیصلہ اگر عدالت دے بھی دے سزا کا تو پھر وہ اگلی عدالت میں جا کے اس پر اپیل کرتے ہیں اور اپیل کر کے آرام سے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ لڑکی یا لڑکا جس کو متاثر کیا ہوتا ہے پھر وہ خودکشی کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے, ماضی میں ہوتا رہا. اچھا, ہمارے یہاں نا ایک اور بڑی شرم آتی ہے کہتے جی جی پلیز, کہ وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اس کیس میں بھی کہا گیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر کا کوئی تعلق ہوگا. ثنا یوسف کا کیس دیکھ لیں, نور مقدم کا کیس دیکھ لیں. ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں نا, یہاں پر اگر لڑکی جائے نماز پہ بیٹھی ہوگی نا تو اس کو پتہ کیا کہیں گے, بیٹھی ٹھیک نہیں ہے, سجدہ ٹھیک نہیں کیا, اس کو تو بیسکس ہی نہیں پتہ, اس نے کہاں سے نماز ادا کرنی ہے, پوچھو ذرا اس کو, اس نے وضو کے پراپر فرائض ادا کیے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ معاشرہ درست ہو, ہم درست ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے بندے کے سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑیں جس پر کمنٹس پاس نہ کریں. کمنٹس پاس کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیک کام کیا, بہت اچھا کام کیا. مجال ہے کوئی ایک شخص ایشو پر بات کرے, بات کیا کریں گے, کھڑی کیسے ہے, بیٹھی کیسے ہے, اٹھی کیسے ہے, ہوا کیا تھا, دوست ہوگا اس وجہ سے مارا گیا, گپے ماری ہوں گی, پیسہ کھایا ہوگا. خدا کے پہلے افیئر ہوگا, بعد میں ڈش کر دیا ہوگا. یہ کون سا بہت اچھی ہوتی ہیں, ڈاکٹریں تو ہوتی ایسی ہے, ہوتی گندی ہیں. عورت کا کیا کام ہے گھر سے باہر نکلنا, کوئٹہ کی مینٹیلٹی یہ بھی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر ماہنور لیٹ نائٹ کوئی سڑک پر نہیں تھی جب ان کے ساتھ یہ ہوا, وہ دن کے اندر ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہی تھی, جان بچا رہی تھی لوگوں کی. میں کہتی ہوں اگر ان کی غیرتیں جاگیں, سی ایم صاحب سے یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, میں نے پہلے کہا کہ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں, لیکن سی ایم صاحب ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس اس ٹاپک پر بھی رکھ دیں کہ ان کی غیرتیں جگائیں. جو یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ اس کا تو کوئی افیئر ہوگا, وہ چیٹس جو کی گئی ہیں وہ ذرا دکھاؤ نا, ہمیں پبلک پر بھیجو نا, پتہ لگے کہ یہ کیا کیا گل کھلاتا تھا. پٹھان ہے نا زیادہ تر وہاں پہ. اس طرح کی گفتگو, آپ کو شرم نہیں آتی بات کرتے؟ بھائی جیسی وہ عورت ہے نا, چہرہ چینج ضرور ہو سکتا ہے, ویسی آپ کے گھر بیٹھی آپ کی ماں, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, ایسے ہی ہے نا, ہر گھر میں ماں بیٹی بہن موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بیٹی کہنا ہے, ڈھکنا بھی ہے, چھپانا بھی ہے, اور کسی کی بیٹی کو کہنا ہے 1 کلو مولی یا 1 کلو گاجر کے ریٹ پر حاصل ہو جائے. اگر کر دے گی جواب, اگر انکار تو پھر ایسی کی تیسی پھیریں گے ہم اس کی, جیسے کہ اس لفٹ آپریٹر نے پھیری. ایسے ہی ہے نا. انڈیا کے اندر ایک پورا گینگ تھا جو ایسڈ کی بوٹلز رکھتا تھا, ایسڈ گینگ, وہ بھی یہی سب کچھ کرتے تھے. ایون کہ لڑکیاں ہیں جیلسی کے اندر آ کر دوسری لڑکی کا چہرہ بھی کاٹ دیتی ہیں ایسڈ پھینک کے. جب حکومتوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا تو کام ہو جاتا ہے. تیزاب پر بھی ایک مہم چلاتے ہیں, اور باقاعدہ چیک کر لیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی دکان کو. اب یہ وہ بزنس نہیں ہے جس میں بہت پیسے کمائے جاتے ہیں, جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ منشیات, کامنگ آپریشن ہوتے ہیں, نکل بھی آتی ہیں, پھر بھی کریں گے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بڑا آسان ہے, صرف اور صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اس طرف ایک آرڈر پاس کر دیں اور پھر باقاعدہ پورے پاکستان میں چیک کر لیں کہاں کہاں ہے تیزاب, اور پھر ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, بات ختم ہو جائے گی. ختم کر دیں نا, کریک ڈاؤن کر دیں کہ آسانی سے ملے نا. آپ ویپ کے اوپر کر رہے ہیں نا, سگریٹ نوشی پر کر رہے ہیں نا, بالکل جرمانے ہیں, ویپ ضبط کیے جا رہے ہیں, سزائیں دی جا رہی ہیں. بالکل, میں کہتی ہوں گولی مارنے سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے تیزاب پھینک دو کسی پہ, ختم. اور کر رہے ہیں لوگ اس طرح سے, تو اس پر تھوڑی سی نظر ثانی بھی ہونی چاہیے. توجہ ہم نے دلا دی, کام آپ نے کرنا ہے. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری سوسائٹی میں سکھ مینٹیلٹی سامنے آ گئی ہے. سوشل میڈیا پہ آج سے 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک بابا جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتا ہے میں نے اپنی بیوی مار دی, لین دین کا معاملہ تھا. مطلب لوگوں میں شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن جو ہماری سوسائٹی کے اندر اس ٹائم پر جو مردوں کی مینٹیلٹی ہے, بات کرنا بہت ضروری ہے. بات کرنا بہت ضروری بھی ہے, اور ہم لوگ اس پر بات کرنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے تباہیاں پھر رہی ہیں. بابا جی کی عمر کتنی ہے؟ 64 سال. خاتون کی عمر کتنی ہے؟ 58. شرم اور حیا کا مقام ہے اس آدمی کے لیے. میں پہلے تو سب سے یہ کہوں گی, اب عمر اتنی ہے تو بندے کو کہتے بھی شرم آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. سفید آپ کی داڑھی ہے, آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ نے جوانی میں کو نیر مچایا ہوگا جو آپ اس ٹائم اس عمر میں بے شرموں کی طرح کھڑے ہو کے ویڈیو بنواتے ہیں. اور گفتگو جو آپ کر رہے ہیں, میں تو جملہ کہہ بھی نہیں سکتی, جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو غیرت نہیں آئی کہ میں جوان بیٹوں کا باپ ہوں. تو اس عمر میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی کون سی آگ لگی ہوئی تھی بھائی کہ آپ نے پکڑ کے بندی مار دی, قتل ہی کر دی. پہلی بات تو یہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جس نے کینچی اٹھا لی تھی, میں نے بڑی دفعہ اس کو پہلے بھی کہا تھا, تو وہ مانی نہیں تھی میری بات, نہیں مانی تھی. پھر کیا ہو گیا؟
قیامت آ گئی تھی کوئی. انسانیت ہے نا, انسانیت ہے نہیں دراصل. انسان اندر ہوتا تو یہ بات نہ سوچتے. اب مجھے اس بار غصہ آ گیا, میں نے پکڑا لوہے کا راڈ گھر کے اندر ہی جو موجود تھا, اور وہ میں نے زور سے مارا اور یہ گر گئی, وہیں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جناب باہر نکلیں, نکل کے گھر کو لگایا تالا خود, اور پھر تھانے چلا گیا ہے, جا کے ایس ایچ او کو سٹوری ساری سنا رہا ہے. اچھا, جو پولیس والے ہیں وہ سمجھے کہ مذاق کر رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی, سوال جواب کیا, اور اس کے بعد پھر جائے وہ کنواں پڑ گئے تو دیکھا کہ بیڈ کے اوپر لاش ہے اور اس پر کپڑا ڈالا ہوا ہے. جہاں پر 64 سال کا آدمی قتل کر دے, پہلے تو انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے تو ہاتھ کانپتے ہیں, اس نے کہاں سے قتل کرنا ہے. لیکن اس کے ہاتھ نہیں کانپتے تھے, اس نے راڈ سے مارا. ایس ایچ او نے یہ کہا کہ آپ ہوش و حواس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں اور ہمارا جو ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں تو یہاں پہ پرچہ ہو جائے گا. کہتا نہیں, پرچہ کیوں ہوگا, میں نے تو ایسا کیا, میں تو بتا رہا ہوں آ کے آؤ میں تم لوگوں کو دکھاؤں میں کہاں پھینک کے آیا ہوں. لے کر گیا پولیس کو, باقاعدہ دکھایا ہے, اندر جا کے تالے کو چابی لگائی ہے, تالا کھولا ہے, اندر گیا اور جا کے کہتا ہے کہ دیکھو نا یہ پڑی ہے, میں نے مارا ہے. پھر اس پر باقاعدہ پرچہ بھی ہوا اور سب کچھ ہوا. اس اولاد کے لیے کتنا مشکل ٹائم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے اپنے باپ کو, ابو ہم نے اب لوگوں کو کیا جواب دینا ہے. کوئی شرم اور حیا ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بے اولادوں کو اللہ اولاد نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے جن کو اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی عزت بےزتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور ان کی وجہ سے ہے. یوٹیوبرز ہیں, جو صحافی ہیں, وہ اس پر چسکے لے رہے ہیں, جا کر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ 64 سالہ بابا, آگ لگی ہوئی تھی, جوانی آئی ہوئی تھی اس پر, بیوی کو مار دیا. وجہ کیا ہے؟ 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, 4 بچے ہیں اس آدمی کے, بابے کے. اس کو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں آیا کہ میں جو حرکت کر رہا ہوں جب میری بیٹی سنے گی تو وہ کیا کہے گی. ایک غیرت مند, ایک شریف مرد بیٹی کی موجودگی میں ایسا کرنا تو دور کی بات ہے, ذکر بھی گناہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میرے بچے پہ غلط اثر پڑ جائے گا. اب اس آدمی کے اندر غیرت شرم تو ہے ہی کوئی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی اس کی بیوی ہے, ڈیفینیٹلی حلال ہے اس کے لیے, اللہ نے کی ہے, نکاح ہے اس کا, لیکن اس کے باوجود انداز بہت غلط ہے. آپ کے ساتھ انسانیت نام کی چیز مجھے لگتا ہے کہ دور دور کہیں ہے ہی نہیں ہے. وانس اگین جوانی میں کیا کچھ کرتا رہا ہوگا کہ اس ٹائم پر بھی ایک تو مار دیا, اور پھر دلیری چیک کریں, ویڈیو بنوا رہے ہیں, اس سے بڑی دلیری جا کے پولیس کو بتا رہا ہے, اور ریکور اس نے کروایا. میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے, تو وہ ہمیشہ ایسے ہی کہتی تھی, لڑتی تھی, جھگڑتی تھی, اور پھر اس بات پر مجھے غصہ آیا, میں نے مار دیا. تم لوگ میرے پیچھے کچہری میں, عدالت میں نہیں آؤ گے. اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے, کیوں نہیں آؤ گے؟ تم لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, چاہو اپنی زندگی جیو, میں تو اپنی زندگی جی چکا. آپ اس بندے کو نارمل کہتے ہیں, میں تو نارمل نہیں کہتی, میں کہتی ہوں ذہنی مریض ہے یہ, پتہ نہیں اس کو فٹس پڑتے ہیں, 2-4-5 منٹ کا دورہ پڑا, اس میں الٹی سیدھی حرکت کی, پھر نارمل ہو گیا. نارمل آدمی ایسا نہیں کر سکتا. یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نشہ وشہ میں بھی اس ٹائم پر کوئی کیا اور دماغ کام نہیں کیا کہ یہ کام کر دیا. اب تو یقین کیجئے ہر کیس کا تانا بانا کس سے ملتا ہے؟ آئس. دماغ ان کے ہائی ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے ہم کیا کریں. تو پولیس افسران بہت سے ایسے ہیں جو اس پر بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو باقاعدہ طور پر دیکھ لینا چاہیے, اور ہر کیس کا کہیں نہ کہیں یقین کریں کڑی سے کڑی ملاتے ملاتے ایک کڑی یہ ضرور ہوتی ہے بیچ میں. نارمل آدمی ایسا کام کر نہیں سکتا. اچھا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بابا جی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ بابا جی بے شک 64 سال کے ہیں, لیکن ان کی بھی تو زندگی ہے, ان کی بھی تو جسمانی خواہشات ہیں جو پوری کرنی تھی. ان کو پہلے بندہ یہ پوچھے کہ آپ کی کوئی جسمانی خواہش ایسی رہ گئی ہو جس کا آپ گرج اس خبر کے اوپر نکال رہے ہیں, پہلے یہ پوچھنا چاہیے. باقی باتیں تو بات کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگلے بندے کا تماشا بنانے کے لیے نا لمبی لائن لگی ہوئی ہے, کھڑے ہوں گے صحیح ستھرا کر کے تماشا بنائیں گے, چیزیں لگائیں گے, باتیں کریں گے. اچھا, بابا جی کو بھی تو فیم چاہیے نا, جس کانفیڈنس سے وہ انٹرویو دے رہے ہیں, ویڈیوز بنوا رہے ہیں. نہیں, بابا جی کو فیم نہیں, کچھ اور چاہیے تھا. اب وہ معاملات ان کے ہو نہ سکے, خواہش ان کی پوری ہو نہ سکی. اگر ان کو صرف فیم چاہیے ہوتا تو اور بھی بہت سے مرحلے ہو سکتے تھے, کام ہو سکتے تھے, مجھے ایسا لگتا ہے. آج کے ٹائم پر تو یہ سوشل میڈیا ایک فتنہ بن گیا ہے. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ لڑکیوں پر کس طرح سے ظلم ہوتا ہے, ہاسپٹل کے اندر اپنی ڈیوٹی دے رہی ہیں ڈاکٹر ماہنور, اور ان پہ تیزاب پھینک دیا گیا. لڑکیاں کس طرح سے کیا کیا چیلنجز کو فیس کر رہی ہیں. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ ایسے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں جس کے اندر کچھ ڈانسرز ہیں, وہ بیٹھ کے بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ڈانس کر کے پیسے کمانے ہیں اور کس طرح سے یہ جو ٹھمکے ہیں ان کو حلال کرنا ہے. زینب یوسف جو کہ سوشل میڈیا پر انفلوئنسر ہے, بہت سے چینلز پر میں نے یہ دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں پوڈ کاسٹ کرتی بھی نظر آتی ہیں, پی آر ویڈیوز ہیں, ٹک ٹاک پر بڑی مشہور ہیں. ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا آئی ہیٹ مائی پھپھو کے بیٹے. بالکل, اور اسی سے تو ان کو شناخت ملی, وہیں سے یہ وائرل ہوئی تھی.
اب ان کے سامنے بیٹھنے والی ہستی کون ہے؟ وہ ایک ڈانسر ہیں. اب ایک ڈانسر تو وہ ہیں اور ایسی بے تحاشا اور بھی ڈانسرز ہیں. ماضی میں نے بہت سی ڈانسرز پر جب یہ اپنا کمپلیٹ کرتی ہیں شو تھیٹر کے اندر, اور جب وہاں سے باہر نکلتی ہیں تو ڈز ندا چودھری اور اس طرح سے اور بھی بہت سے مسئلے بنے, ایف آئی آرز ہوئیں, فائرنگز ہوئیں, میں نے شوز کیے. آپ یقین کیجئے ڈانسر سے کبھی بیٹھ کر اس کی زندگی کی داستان سنیں, وہ رونے لگ جاتی ہے کہ میں آئی کیسے تھی, بن کیا گئی, کر کیا رہی ہوں, کمایا کیا, لوگ کیا کہتے ہیں. تماشبین آتے ہیں ڈانس کو دیکھنے, کوئی نمازی پرہیزی بندہ تو عورت کے ڈانس کو دیکھنے نہیں چاہتا. اب نشا وہ ہے جو سامنے بیٹھ کے جواب دے رہی ہے سوالوں کے, جواب جو دے رہی ہے ہر جواب پر مجھے اعتراض ہے اور کھلم کھلا اعتراض ہے, باقاعدہ تنقید کروں گی, باقاعدہ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی. اچھا اس ٹائم پر صرف ہم بات نہیں کر رہے, سوشل میڈیا اس ٹائم پر بھرا بھرا ہے. بالکل, بشرا انصاری نے تو باقاعدہ بڑا بہترین انداز میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس پر انہوں نے آنسر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے, حکومتیں جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا پر ہو کیا رہا ہے, بیٹھ کے کس طرح سے عورتوں کو, بچیوں کو جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں, ڈانس کر کے, مجرا کر. نشا یہ کہتی ہے میں نے اس خاتون کا ڈانس, گفتگو میں نے ضرور سنی, یہ ویڈیو میں جو اس نے کی, ڈانس کبھی کسی ٹی وی چینل پر, کبھی کسی پروگرام میں, کبھی کہیں کوئی کلپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا, لیکن ان کی جو گفتگو ہے مجھے سراسر اعتراض ہے اس بات پر. اور میں کوشش کروں گی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا, میں علی کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے آج اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہی ہوں اور ان کی سوئی ہوئی شرم اور حیا کو شاید جگانے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکوں. میں حلال کرتی ہوں پیسے. کیسے کرتی ہو بھائی تم حلال؟ میں ٹھمکے بہت اچھے لگاتی ہوں. میں 50 والے کے سامنے بھی اتنے ہی اسٹیپ مارتی ہوں جتنے میں 5000 والے کے سامنے. کوئی 50 والا ہے, کوئی 100 والا ہے. اس کا بھی دل ہے نا. اچھا اس کا بھی دل ہے, تو میں اس کا دل پورا پراپر طریقے سے پتہ نہیں کیا کرواتی ہے کہ اس کے دل کو, تو میں اس کے پاس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اسٹیپ لگاتی ہوں تاکہ اس کے پیسے حلال ہوں اور میرے بھی پیسے حلال ہوں. بی بی حلال حرام کی تعریف تو سن لو جا کے کسی بڑے سے. مجھے نہیں پتا کہ کیا حلال ہے آپ کے گھر پر باپ بھائی ہیں نہیں ہیں, مجھے اس ٹاپک پر نہیں پڑھنا, لیکن حلال کی تعریف ضرور سن لو اور حرام کی تعریف ضرور سن لو. دین میں کہیں نہیں لکھا کہ ڈانس کرو, ٹھمکے مارو, پیسے لو. اچھا ٹھمکا اچھے پیسے, برا ٹھمکا برے پیسے, یہ کہیں نہیں لکھا, یہ غلط بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور ڈانسر ہیں, میں نام ان کا آپ کو بتاتی ہوں, مہک ملک نہیں, مہک ملک تو خواجہ سرائے ہیں نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتی. میں نے اس کو اکثر دیکھا, مختلف پوڈ کاسٹ میں دیکھا, انٹرویوز میں دیکھا, وہ اور ہی چیز ہے. میری ڈائریکٹلی ملاقات بھی ہے ان سے. اچھا ان کے بارے میں بھی یہ کہتی ہیں, ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سی ڈانسر ہے جو پیسے لیتی ہے, انہوں نے کہا ماشاء اللہ سے مہک ملک. ماشاء اللہ وہ ایک ہفتے کا جو ہے وہ 35-30 لاکھ جو ہے کما لیتی ہے. پتہ نہیں کتنے گھرانے چلا رہی ہے وہ خاتون, یا خاتون کہنا ہے کیا کہنا ہے مجھے نہیں پتا, کتنے گھروں کے کچن کو وہ چلاتی ہے, کیسی وہ ہستی ہے. مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ اچھے پہلو رکھے ہیں, کچھ برے پہلو ہیں, برے پہلو ہم اپناتے ہیں, اللہ نہیں دیتا. ماں کے پیٹ سے سب پاک صاف اور اچھے بچے ہو کے دنیا پر آتے ہیں, یہاں آ کے ہم حرکتیں ایسی کرتے ہیں, یا ہم کالے ہو جاتے ہیں یا ہم سفید ہو جاتے ہیں دل ہمارے. اب ایک اور ڈانسر جس کی ہم بات کر رہے تھے, یہ ہیں جناب نمرین بٹ. کہتی میں مجرا کرنے سے پہلے نفل ادا کرتی ہوں, اور نفل ادا کرتی ہوں اس لیے تاکہ اچھے سے مجرا کر سکوں, اچھی طرح ڈانس کر سکوں. لعنت ہو ایسی گفتگو کے اوپر, اور اس بندے کے اوپر جو سوال کرتا ہے, جو سنتا ہے آپ سے, اور اس بندے پہ بھی جو ایڈٹ کرتا ہے اور جو آن ایئر کرتا ہے, اور اس بندے پہ بھی جو آگے سے آگے وائرل کرتا ہے. ان سب پہ لعنت ہونی چاہیے, اور سب کی لعنت اکٹھی کر کے اس عورت کے اوپر پھینک دینی چاہیے جو یہ کہہ رہی نفل پڑھتی ہوں میں. پہ شرم کرو, حیا کرو, تم تو مرو کھپو جو مرضی کرو, باقیوں کی عزت تو نہ خراب کرو. اور بھی عورتیں موجود ہیں اس ملک میں, لیکن یہ کس کو پرواہ ہے؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسی ڈانسرز جو ذرا پرانی ہو گئی ہیں, سینئر ہو گئی ہیں, میں نے دیکھا اسکارف لے کے باقاعدہ پراپر پوری جوانی خوب پیسہ کمایا ہے. اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ اسکارف لیا ہوا ہے, حج ہو رہے ہیں, عمرے ہو رہے ہیں, اللہ توبہ ہو رہی. میں اعتراض نہیں کر رہی, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو شاید موت سے 2 دن پہلے آ جائے. اچھا یہ نشا صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جب میں عمرہ کر کے آؤں گی نا, اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی, تب چھوڑ دوں گی. کیوں عمرہ مطلب کوئی چابی ہے کہ عمرے کی چابی لگ گئی ہے تو اب نہیں کرنا, آپ نے آگے دوبارہ کرنا ہے, آپ نے کہنا ہے 1 سال تو چلو اب پچھلے گناہ معاف ہو گئے, اگلے کما لیتے ہیں ہم. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں علی, کیا بات کرنی, کیا نام لینا, اس فیلڈ کے سوشل میڈیا میں جو اچھا خاصا ایکٹیو نظر آتے ہیں.
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। आप जब खड़े होके स्टेज पर गलत किस्म का लिबास पहन के अपनी बॉडी को बाकायदा शो ऑफ करके आदमियों के दिल को लुभाते हैं, तो उससे पहले आप अल्लाह का नाम लेते हैं। तो फिर कौम ने गारत नहीं होना था, क्या होना है? बदबख्ती है ना ये कौम जो ऐसी हरकतें कर रही है। उससे बड़ी बात यह है कि मैं और आप इस पर आप हैरान हैं, अब दुखी भी हैं, आपको बुरा भी लग रहा है कि क्या हो रहा है। एक तरफ देखें ना कि हम अफसोस कर रहे हैं जो डॉक्टर महनूर के साथ हुआ, दूसरी तरफ हम ट्रोल करते हैं तो एक रील हमारे सामने आ जाती है, हलाल ठुमके, हलाल कैसे पैसे कमाए जाएं। शर्म आती है ना, हम मतलब क्या इंसान मेहनत से डांस करें, अल्लाह जो है भाग लगा देगा। किसी एक को आगे होके स्टेप लेना होगा और खड़े होके बाकायदा ऐसे लोगों को जो खसूसी दीन को बीच में लेके आ रहे हैं, इनको बाकायदा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इंसाफ ऐसे वाला चलेगा यहाँ पे, फिर बात बनेगी। नहीं तो आप यकीन कीजिए, आज हम बात निशा की कर रहे हैं ना, कल किसी और की बात हम करेंगे। क्या बातें की जा रही हैं, मतलब इसका मकसद क्या है? एक एक डांसर के हज़ार दीवाने होते हैं, ये भी कहती है निशा। तमाशबीन देखते हैं, दीवाने होते हैं। इलाके भी बताए कि किन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है वेले होती हैं, पैसे कमाए जाते हैं। यस, मंडी बहाउद्दीन का जिक्र है हरीपुर। और हरीपुर का है। अब आपने ये देखा है ट्रेंड के आजकल पिछले कोई 2-3 साल से ज़्यादा है, लेकिन इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है, एक प्योर कोई देहाती इलाके में कोई चौधरी कह लेते हैं हम, वो होगा, आगे छोटी सी एक लड़की खड़ी की होगी और उसके साथ गाना पंजाबी पिक्चराइज्ड करेंगे, वो गाना बहुत सुपर हिट जाता है। इसकी निस्बत अगर हम दूसरे लेवल पे बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो वो नहीं जाता। ऐसा है ना, लोग देखना ये चाहते हैं और देखने के बाद तनकीद भी करना चाहते हैं, ठेकेदार भी बनना चाहते हैं, या तो आप देखना छोड़ दें, लोग बनाना छोड़ दें, ये नहीं करेंगे। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि देखो ना, लड़की जब आएगी सामने चटक पटक के तो बंदा तो देखेगा ना, बंदे का क्या कसूर है, शैतान आ ही जाता है। थोड़ी है बंदा, हाँ, बंदा तैयार बैठा हुआ है शैतान को लेने के लिए। बंदे में कोई सब्र नहीं है, हया नहीं है, वो आंखें बंद नहीं कर सकता, आंखें नीचे नहीं कर सकता, उसको सब अलाउ है, लेकिन लड़की को कुछ भी अलाउ नहीं है। 1 मिनट के लिए ये निशा, वो डांसर और डांसर्स ये सोचें कि हमसे पहले माजी में कितनी डांसर्स कत्ल हुई हैं, कितनियों के पेट में गोलियां मारी गई हैं, कितनियों के पास गाड़ी पहले छोटी बड़ी फिर सही टॉप की बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, भाई ड्राइवर हो जाते हैं इनके पास, फिर इनके पास गनमैन भी आ जाते हैं। वो कहाँ से आ जाते हैं? वो कोई वडेरा, वो कोई चौधरी, वो कोई बड़ा बंदा ज़िम्मेदार झटका आता है, बैठता है सामने बैठ के और देखता है इनके पूरे डांस को। फिर जैसे ही शो ख़त्म होता है, उसी की गाड़ी में बैठ के निकलती हैं। फिर पता चलता है 6 महीने के बाद मुझे छोड़ रही हो, ओके डज। आपको मैं बताऊं कि शेखुपुरा का एक थिएटर है, संगम थिएटर। एक डांसर थी, डेली शो करती थी, एक आदमी के साथ उसको मोहब्बत हो गई। वो आदमी बड़े लेवल का तमाशबीन था, जितने में टिकट आती थी ना, वो उससे डबल पैसे देता था। ये मैंने प्रोग्राम किया, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। ये बात है आज से कोई 4 साल पुरानी। अच्छा ओके, मैं ज़्यादा पैसे सदके मेरी दे, अब पता नहीं क्या नाम वो लेता था और किस तरह से कहता था, पागल किया होता था पूरे स्टेज को, पूरे हॉल को, सब कुछ। ओके, एक दिन ऐसा आया कि तहमीना शेख को ये ख़बर मिली, जब तहमीना शेख का ताल्लुक़ था उर्दू पॉइंट से, कि वो लड़की जो है लुट के खा गई है, चौधरी को टका टोकरी कर दिया है। चौधरी मुंह देता फिरता है, कभी एक कोने में कभी दूसरे कोने में। क्या पैसा खा लिया, चीज़ें ले ली, सब कुछ खा लिया, फारिग करा दिया, अगले चौधरी की बारी आ गई। तो क्या चौधरी को उस टाइम नहीं चाहिए था कि ये हक उसकी बीवी का था, उसकी बेटियों का था, उसकी बहन का था, अगर वो अनमैरिड था? चाहिए था ना, सबके हक खाए, उसके मुंह में डाले और उसने आगे से इसके मुंह से भी छीन लिए। तो वही बात है ना कि आप जब किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, पहले अपनी तैयारी करें, आपने पहले गिरना है उसमें, अगले की बारी बाद में आती है। अच्छा, ये तो हम जो बातें कर रहे हैं, लोग हम पर भी तनकीद करेंगे कि आपको क्या ज़रूरत थी इस पर बात करने की, आपने माजी के अंदर जो है वो ब्रोथल हाउसेस पर बात की। हमने अवेयरनेस के लिए हमेशा बात की, हमने कहा कि ये जुल्म होता है, इसका अंजाम ये है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है, किस तरह से इससे दूर रहा जा सकता है, वरना अंजाम ये होगा। वाहियाती दिखाने में अगर आपको खुशी मिलती है तो आप दिखाइए, आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आप जवाब दें। वाहियाती देखने में अगर आपको खुशी मिलती है तो आप लोग देखें। मुझे एतराज़ है और अपनी राय को इजहार करने का हक मेरे पास है तो मैं करूँगी। अली अवेयरनेस दे रहा है,
تو ہمیں اویئرنیس لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی 100 سال کے بعد بھی۔ دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔